ہے وہ گر گر کے ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، حجر اور شجر جو ہے وہ ان کی طرف جو ہے وہ جھکاؤ ہو رہا ہے. تو کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا گیا وہ نبی ہوگا، تو تم ایسا کرو ان کو لے جاؤ یہاں سے، کہیں اگر ان کو دشمنوں کو پتہ چل گیا تو وہ ان کو نقصان پہنچائیں گے. اچھا، ضمناً حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. پھر حضرت خدیجہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس وقت مجھے کسی نے سہارا نہیں دیا، جس وقت سب نے مجھے دھتکار دیا، جس وقت ہر طرف سے مجھے جو ہے وہ دور کر دیا گیا، تو سب سے بڑی شخصیت کون سی تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، جنہوں نے مجھے سہارا دیا. اور اس سال ان کا بھی انتقال ہو گیا. آتا ہے کہ اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، اتنا غم کہ آپ کو پورا سال آپ نے کہا یہ غم کا سال تھا. اور جس سال آپ پیدا ہوئے تھے اس سال کو سنۃ الابتہاج یعنی خوشیوں کا سال کہا جاتا ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعوت شروع کی. میں مختصر آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں کتنی زیادہ تکالیف، پریشانیاں، تکالیف. ایک رات اوجڑی اونٹ کے اوپر ڈال دی، حضرت فاطمہ نے آ کے جو ہے ہٹایا، اور جو ہے سخت قسم کی تکالیف دی گئی. یہاں تک کہ جب یہ طے کر لیا دشمنوں نے، مشرکین مکہ نے، کہ اب ان کو زندہ نہیں چھوڑنا، تو اس وقت طے کرنے کے بعد جو ہے وہ ارادہ کر لیا کہ آج رات ان کو قتل کر دینا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں. ہجرت کرتے وقت ایک واقعہ ضمناً اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمیں بھی اس بات کا احساس ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ جو ہے وہ چھوڑا. کس لیے چھوڑا؟ اس لیے چھوڑا کہ جو میں امانتیں لے کر آیا ہوں، یہ امانتیں جو لوگ میرے پاس رکھتے تھے، رکھواتے تھے، کل صبح ان کو واپس کر دینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے مکہ کے اندر یہ شور مچائے کہ محمد جو ہے ہماری امانتیں، ہمارا مال لے کر بھاگ گیا. کہیں ایسا نہ ہو. اور آج کا کیا حال ہے ہمارا؟ خدا کی قسم، کاروبار کرتے ہیں، جگری یار، بچپن کے دوست، بھائی، سگے بھائی، ایک ماں کی اولاد، کاروبار کرتے ہیں. جیسی پیسہ زیادہ آتا ہے ویسی قبضہ. یقین کرے بھائی بھائی کا مال کھا جاتا ہے. اور جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ یعنی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ایک آ جائے کہ جو ہے یہ انہوں نے جو ہے وہ عمارتوں کے اندر خیانت کر دی. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہنچے ہی نہیں، ابھی آئے ہی نہیں. آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ سازشیں شروع ہیں. عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھا، کہتے ہیں مدینہ کے اندر کوئی بھی، جیسے مکہ کے اندر تو ابو سفیان اور ابو عبد المطلب جو ہے یہ سارے سردار تھے، مدینہ کے اندر کوئی سردار نہیں تھا، کوئی ان کا بادشاہ جس کو آپ کہہ لیں کوئی امیر نہیں تھا. عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں یہ طے ہو چکا تھا کہ اس کو اپنا بادشاہ بنانا ہے. یہاں تک کہ اس کا لباس، شاہی لباس بھی تیار ہو چکا تھا اور اس کا جو تاج ہے وہ بھی تیار ہو چکا تھا بالکل. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں مدینہ. جب آپ مدینہ آتے ہیں اور مدینہ میں آنے کے بعد مختصراً یہ ہے کہ اس کی سرداری، اس کی بادشاہت، اس کی قیادت سیادت ساری ختم ہو جاتی ہے. یہ شخص مرتے دم تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف رہا، کیونکہ اس کے دل کے اندر یہ بغض تھا کہ اس شخص کی وجہ سے میں بادشاہ نہیں بن سکتا. اور یہود ان کو اس بات کا بغض تھا کہ نبی جو ہے وہ ہمیشہ سے بنی اسحاق میں آتے تھے، یہ بنی اسماعیل میں سے کہاں سے آ گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں اور وہ ہجرت کرتے ہوئے، میں آپ کے سامنے ایک مختصر واقعہ پیش کر رہا ہوں. ہجرت کرتے ہوئے آپ جب آ رہے ہیں تو مڑ مڑ کر مکہ کو دیکھتے ہیں، بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بیت اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے. اگر میرے قبیلے والوں نے، میرے خاندان والوں نے مجھے تنگ نہیں کیا ہوتا، میری جان کے دشمن نہیں ہوتے، میں تو کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا. یعنی اس طور پر آپ جب مدینہ پہنچے، مختصر فوراً ہی جو ہے غزوہ بدر پیش آ جاتا ہے، غزوہ احد پیش آ جاتا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ اپنے آپ کو ابھی اسٹیبلش ہی نہیں کرتے، جنگوں کا دور شروع ہو جاتا ہے. مختصراً 8 سال کے اندر اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر جو ہے دوبارہ بیت اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ اگر قرآن کہتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، کہ دنیا کے بادشاہوں کی مثال ایسی ہے کہ جب یہ کسی شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں، جب یہ کسی ملک کے اندر داخل ہوتے ہیں، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، اس شہر کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزة اهلها اذلة، اور اس کے عزیز لوگوں کو، عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر سے، جس شہر کے لوگوں نے آپ کو تنگ کیا، جس شہر کے لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، جب آپ واپس جا رہے ہیں تو صحابہ جوش کے اندر کہتے ہیں کہ آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو ہم
بلال حبشی کی چیخوں کی جو پکار ہے اس کی پکار پر لبیک کہیں گے، بلال حبشی کا بدلہ لیں گے، خباب بن عرق کا بدلہ لیں گے، اور حضرت عمار کا بدلہ لیں گے، حضرت سمیہ کا بدلہ لیں گے، اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں، اليوم یوم البرحمہ، آج کا دن جو ہے بدلے کا دن نہیں، بلکہ آج کا دن تو ہے معافی کا دن ہے، آج کا دن تو ہے وہ رحم کا دن ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ دیکھو تم سب کو امان ہے، ابو سفیان تجھے بھی امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے، جو اپنا اسلحہ رکھ دے اس کو بھی امان ہے، جو اپنے گھر کے اندر چلا جائے اس کو بھی امان ہے۔ اور آتا ہے کہ ابو سفیان مسلمان ہو کر جب گھر جاتا ہے تو وہ ہندا جس کے بارے میں جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کو نکال کر چبایا تھا، وہ ہندا جو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ابو سفیان مسلمان ہو گئے، تو وہ ابو سفیان کو پکڑتی ہے گریبان سے، اور گریبان سے پکڑنے کے بعد نیچے گراتی ہے، ان کے سینے میں بیٹھ کے کہتی ہے، اے ابو سفیان تو نے کیا اپنے آبا و اجداد کے دین کو بدل دیا، تو نے محمد کے دین کو قبول کر لیا، اور بہت سخت اس کو برا بھلا کہتی ہے۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ ہندا جو آج میں دیکھ کر آ رہا ہوں، اور جو آج میں نے جو نظارہ دیکھا ہے، وہ نظارہ اگر تو نے دیکھ لیا تو تو بھی جو ہے ایمان میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گی۔ ہندا پریشان ہوتی ہے کہ بھائی کون سا ایسا نظارہ دیکھ کے آ گیا۔ آتا ہے کہ اس رات کے اندر دنیا کے بادشاہ جب جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر بادشاہوں کے مجسموں کو گراتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں پر جا کر کس طرح کی تباہی مچاتے ہیں۔ اور یہ بادشاہوں کا بادشاہ جب بیت اللہ کے اندر داخل ہوتا ہے تو داخل ہونے کے بعد جو ہے وہاں پر جو ہے وہ کوئی آدمی رکوع کے اندر ہے، کوئی سجدے کے اندر ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی جو ہے طواف کر رہا ہے۔ ہندا پوری رات اپنے گھر سے نظارہ دیکھتی ہے، پوری رات، اور صبح ہوتی ہے، صبح ہوتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کی خواہش پیش کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ عورت ہے کہ جس نے آپ کے محبوب چچا کا جگر نکال کر دل نکال کر چبایا تھا، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم اس کی گردن توڑا دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں، اس سے پتہ کرو یہ کیوں آئی ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے حضور سے ملنا ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ ہندا کہ اگر میں تجھے دیکھوں گا تو مجھے اپنے محبوب چچا حضرت حمزہ کا جو ہے وہ ان کا چہرہ میرے سامنے آئے گا، تو لہٰذا تو میرے سامنے آ لیکن اپنا چہرہ چھپا کر آ۔ اور وہ جو ہے آتی ہے حضور کے دربار میں اور اسلام کو لے کر آتی ہے، مسلمان ہو جاتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں، ابو سفیان کو جب پتا چلتا ہے، ابو سفیان کہتا ہے اے ہندا کل تو مجھے برا بلا کہہ رہی تھی اور مجھے مار رہی تھی، اور صبح خود جا کر تو مسلمان ہو کر آ گئی۔ وہ کہتی ہے کہ جو رات میں نے بیت اللہ کے اندر عبادت ہوتے ہوئے دیکھی ہے، یہ ایسی عبادت کوئی جھوٹے مذہب والے نہیں کر سکتے، جھوٹے مذہب والے ایسی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب سارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا۔ حضور نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ سب نے کہا کہ آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا تھا، وہ واقعہ میں آپ کو نہیں سنا تھا۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کو آج جو ہے وہ آزادی ہے۔ یہ اسوہ پیش کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھیں اب جو ہے مدینہ کے مکہ کے اندر آپ جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد پیدائش کے وقت وہ بت گرے تھے، پیدائش کے وقت وہ خود بت گرے تھے، اور انہوں نے پیغام دیا تھا کہ دیکھو وہ شخص پیدا ہو گیا کہ جو سب سے پہلا اس دنیا کے اندر بت شکن بنے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے بتوں کو جو ہے وہ توڑ دیا اور گرا دیا۔ آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں ایک چاہت پیدا ہوتی ہے کہ کاش جو ہے، یعنی کیسا مکافات عمل ہے کہ جب آپ 1 سال پہلے جب آپ آئے وہ بیت رضوان کے موقع پر، تو انہوں نے آپ کو بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا اور کہا کہ نہیں آپ حج نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، طواف نہیں کر سکتے۔ اور آج بیت اللہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں 1 سال کے اندر۔